نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 282 سے۔ سورہ البقرہ کی بھی اور قرآن کی بھی یہ سب سے طویل ترین آیت ہے اور اس کو آیت دین کہا جاتا ہے۔ دین قرض کو کہا جاتا ہے اور اس میں قرض کے لینے دینے لکھت پڑھت کا پورا چارٹر سمجھایا جا رہا ہے۔ اور آگے چلنے سے پہلے یہ بات ضروری بتا دوں کہ ایک اہم بات ظاہر ہوتی ہے کہ قرض جس کو کہتے ہیں نا کہ محبت کی کینچی ہے، تو مالی معاملات کا لین دین جو کہ آپس میں بدگمانیوں، ناراضگیوں، خفگیوں اور جھگڑوں کا ذریعہ بنتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی سب سے لمبی آیت قرض کے معاملات کے لیے محض اس لیے نازل کی کہ وہ قرض جو مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی خرابی اور آپس کے بغض کا ذریعہ بنتا ہے، اس کو کم کرنے اور آپس میں باہمی محبت اور الفت کو قائم رکھنے کے لیے قرآن کی سب سے لمبی آیت آیت دین کو بنا دیا گیا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یہ اس لیے بھی کہا گیا کہ عربوں کو اپنے حافظے پر بہت گمان تھا، اور ویسے بھی اللہ نے ان کو بلا کا حافظہ دیا تھا، تو جب وہ اپنا لین دین کرتے تھے تو لکھت پڑھت نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر لین دین میں کوئی کم ذہن والا شخص کسی دوسرے عرب کو کہتا کہ لکھ لو، تو وہ سمجھتا تھا کہ گویا اس نے مجھے گالی دی ہے اور میرے حافظے پر شک کیا ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ اس کو لکھ لیا کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جو اللہ سے فریاد کرتے ہیں مگر ان کی فریاد سنی نہیں جاتی۔ ایک وہ شخص جس کی بیوی بد خلق ہو اور وہ اس کو طلاق نہ دے، دوسرا وہ شخص جو یتیم کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا مال اس کے حوالے کر دے، اور تیسرا وہ شخص جو کسی کو اپنا مال قرض دے اور اس پر گواہ نہ بنائے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے۔ وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں لکھے پڑھے لوگ بہت کم تھے، اور لکھنا پڑھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کے عملی شکر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کے بندوں کی خدمت اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے پیش کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر لکھنا پڑھنا آتا ہے تو تکبر اور سستی میں پڑھ کر انکار مت کرنا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ گواہی کس لیے کرائی جا رہی ہے؟ کہ اگر کوئی گواہ ہوگا تو پروف بھی ہو جائے گا اور مزید مس انڈرسٹینڈنگ کے ہونے کا امکان گھٹا دیا جائے گا۔
آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو سسٹم سجیسٹ کیا جا رہا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ مسلمانوں کے دو افراد، دو گروہوں کے درمیان کوئی بدمزگی اور کنفیوژن نہ ہو۔ اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو۔ تو یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کی گواہی کے برابر ہے۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی گواہ ہونے کے لیے موضوع نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو گواہ بنایا جائے جو اپنے اخلاق و دیانت کے لحاظ سے بالعموم لوگوں کے درمیان قابل اعتماد سمجھے جاتے ہوں۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے۔ وَلَا تَزْعَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ منبی پر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کے غضب سے بچو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا دین کتنا بیلنسڈ ہے۔ ادھر ایک صاحب علم کو کہا جا رہا ہے کہ تم لکھنے کا انکار نہ کرنا، اور ادھر لکھوانے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم کاتب کو پریشرائزڈ نہ کرنا، ان پہ دھونس نہ جمانا، اور گواہ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اس جگہ پر موجود ہو تو تم گواہ بن جاؤ، اور باقیوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر گواہ بنا لیا تو اس کو پریشرائزڈ کر کے تنگ نہ کرنا۔ تو ہمارا دین ہر پارٹی کو بیلنسڈ طریقہ کار سکھا رہا ہے۔ آیت نمبر 283، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ رہن کا معاملہ صرف سفر ہی میں ہو سکتا ہے، بلکہ ایسی صورت چونکہ زیادہ تر سفر میں پیش آتی ہے تو اس لیے خاص طور پر اس کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ نیز معاملہ رہن کے لیے یہ شرط بھی نہیں ہے کہ جب دستاویز لکھنا ممکن نہ ہو صرف اسی صورت میں رہن کا معاملہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب محض دستاویز لکھنے پر کوئی قرض دینے کے لیے آمادہ نہ ہو تو قرض کا طالب اپنی کوئی چیز رہن رکھ کر روپیہ لے لے۔ لیکن قرآن مجید چونکہ اپنے پیرووں کو فیاضی کی تعلیم دینا چاہتا ہے، اور یہ بات بلند اخلاق سے فروتر ہے کہ ایک شخص مال رکھتا ہو اور وہ ایک ضرورت مند آدمی کو اس کی کوئی چیز رہن رکھے بغیر قرض نہ دے، اس لیے قرآن نے قصداً اس دوسری صورت کا ذکر نہیں کیا۔ اور اس سلسلے میں ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رہن بالقبض کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرض دینے والے کو اپنے قرض کی
واپسی کا اطمینان ہو جائے، اسے اپنے دیے ہوئے مال کے معاوضے میں لی گئی چیز سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رہن لیے ہوئے مکان میں خود رہتا ہے یا اس کا کرایہ کھاتا ہے تو دراصل وہ سود کھاتا ہے۔ قرض پر براہ راست سود لینے اور رہن لی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانے میں اصولاً کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی جانور رہن لیا گیا ہو تو اس کا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سے سواری و بار برداری کی خدمت لی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ دراصل اس چارے کا معاوضہ ہے جو وہ اس جانور کو کھلا رہا ہے۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ شہادت دینے سے گریز کرنا یا شہادت میں صحیح واقعات کے اظہار سے پرہیز کرنا، دونوں پر شہادت چھپانے کا اطلاق ہوتا ہے۔ آیت نمبر 284۔ سورہ البقرہ کا اب آخری رکوع شروع ہو گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سورہ البقرہ کی تکمیل کی توفیق دی۔ اللہ پاک ہم سب کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 284۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آئیے یہاں ہم سب مل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ جو تو نے ہمیں لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے، اللہ پاک ہم تجھ سے ان کے زوال سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ پاک یہ نعمتیں جو تو نے ہم سب کو عطا کر رکھی ہیں، ان میں سے ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ اس کے بغیر ہم ایک لمحہ بھر بھی نہیں رہ سکتے۔ اے مہربان، اے رحمان رب، یہ جو نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں، اللہ پاک انہیں رب پسند طریقے سے حاصل کرنے، رب پسند طریقے سے استعمال کرنے اور اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت اور اشاعت کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ، تو ان نعمتوں کا حساب نہ لینا، یا باری تعالیٰ ان نعمتوں کی پوچھ گچھ نہ کرنا۔ میرے مالک، میرے پاک پروردگار، یہ جو تو نے اتنے بڑے بڑے، اتنے کشادہ گھر، اتنے آرام دہ گھر دے دیے ہیں، یا باری تعالیٰ ان کی پوچھ گچھ نہ کرنا اور ان کے بدلے ہماری قبروں کو کشادہ کر دینا، ہمیں جنت کے محل عطا کر دینا۔ یا باری تعالیٰ، ہمارے ان گھروں کو ہم تیری حدود کے مطابق ہمیں استعمال کرنے والا بنا دینا، ہمیں من پسند طریقے سے نہیں، رب پسند طریقے سے اس گھر میں رہنا ہمارے لیے آسان بنا دینا۔
یا باری تعالیٰ ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے منور کر دینا، اللہ پاک حدیث و سنت کے عطر سے معطر کر دینا۔ یا باری تعالیٰ ہمارے گھروں کو اسلام اور دین کا گہوارہ بنا دینا، اور ہمارے گھروں کو دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے پیش کرنے والا بنا دینا۔ یا باری تعالیٰ ہمارے گھروں کو پر امن، پر سکون اور محبتوں سے مالا مال کر دے۔ یا باری تعالیٰ یہ جو تو نے ہمیں اولاد کی نعمتیں عطا کی ہیں، یہ اتنا بڑا اور اتنا کڑا پرچہ ہمیں دے دیا، یا باری تعالیٰ اس بارے میں ہم سے پوچھ گچھ نہ کرنا۔ یا باری تعالیٰ ہماری مدد فرما، ہماری رہنمائی فرما۔ یا باری تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہدایت، دین، ایمان اور اسلام عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ انہیں نمازوں کی توفیق، حسن اخلاق، حسن معاملات عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ ان کی تربیت میں ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ وہ کمیاں کوتاہیاں ہم سے لا علمی میں رہ گئی ہیں، یا باری تعالیٰ تو ان کوتاہیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ان کی تربیت کی کمی کو دور کر دے، اور ان کو اپنا فرما بردار، دیندار، اپنا اطاعت گزار بنا کر یا باری تعالیٰ ہمارا بھی فرما بردار اور حق شناس بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آیت نمبر 285 اور 286 سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر فرمایا، جو میں نے سنا کیا تم نے بھی سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میں نے ایک دھماکہ سنا۔ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا تھا۔ آسمان سے فرشتوں کا وہ گروہ آیا جو آج سے پہلے نہیں اترا تھا، اور مجھے وہ 2 نور دیے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے تھے۔ وہ کون سے ہیں؟ سورہ الفاتحہ، ام الکتاب، اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعارف کرانے کے بعد ان کے نزول کے بارے میں بتایا کہ ان کو پڑھ کر جو دعا کرے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب آپ رات کو سونے لگتے تھے تو اس وقت یہ دونوں آیات پڑھ کر سوتے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ چاروں کل پڑھتے تھے۔ گویا ان دعاؤں کی قبولیت سے پہلے ان کا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ آیت نمبر 285 آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ ایمان لانے والے کس پر ایمان لاتے ہیں؟ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ اور کیسے کتابوں رسولوں کو مانتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلی، یہ رسولوں اور الہامی کتابوں میں سے سب کے ساتھ ادب، عقیدت، ایمان، محبت کرتے ہیں، لیکن اطاعت اور اتباع اللہ، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ یہ مکمل اور جامع ہے اور محفوظ بھی ہے۔ اللہ نے حفاظت کا ذمہ بھی انہی کا لیا ہے۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسولوں کو الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ایسا مسلم اور مومن بنا دے۔ کتنا خوبصورت رویہ ہے کہ مومن جب سنتے ہیں تو سمعنا واطعنا کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟
حال میں سنتے اور اطاعت کرتے ہیں، ماضی میں جو کیا اس کی بخشش مانگتے ہیں، کیونکہ مستقبل میں ہم نے تیری طرف آنا ہے۔ یہ ہے مومن کا حال، اس کا ماضی اور اس کا مستقبل۔ حال میں وہ قرآن کو سنتا ہے، سننے کے بعد تزکیہ، تربیت اور اطاعت کا طریقہ اپناتا ہے، اور ماضی کے لیے اپنے گناہوں کی بخشش اور توبہ کا طریقہ رائج کرتا ہے، اور مستقبل میں فکر آخرت کو اپنا انداز بناتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ایسا حال، ماضی اور مستقبل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 286، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ یعنی کسی بیٹی کو اس وجہ سے کامیابی نہیں ملے گی کہ اس کی ماں تہجد گزار تھی، یا کوئی باپ اس لیے نہیں بخش دیا جائے گا کہ اس کا بیٹا مجاہد تھا، الا یہ کہ وہ عمل اس نے باپ یا ماں سے سیکھا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا عذاب میں دھر دیا گیا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب میں رکھ لی گئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، یہ سب مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ۔ واعف عنا، ہمارے ساتھ نرمی کر۔ واغفر لنا، ہم سے درگزر فرما۔ وارحمنا، ہم پر رحم کر۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سورہ البقرہ مکمل ہوئی۔ چلیے آئیے اب ہم سب اپنی اپنی جھولیاں پھیلا لیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ اللہ پاک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، بخشنا اور معاف کرنا تیری صفت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم نے اپنے قرآن کی لا علمی کے دور میں اپنی جوانی کا کچھ حصہ قرآن کی دوری میں گزارا۔ اللہ ہم نے بھول کر جو کمیاں کوتاہیاں کیں ان کو معاف کر دینا۔ یا باری تعالیٰ جو بھول چوک سے ہوا اسے معاف کر دینا۔ یا باری تعالیٰ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے جوانوں کو قرآن سے محروم اور دور نہ رکھنا۔ یا باری تعالیٰ قرآن سے دوری کے دور میں، لا علمی اور جہالت کے دور میں ہم نے جو پہنا، جو اوڑا، جو بولا، جو سنا، سب معاف کر دینا۔ اللہ پاک جو دیکھا دکھایا اس سے درگزر کر دینا۔ اگر اپنی زبان سے کسی کو ہم نے رلا دیا، کسی کا دل دکھا دیا، یا باری تعالیٰ وہ سب معاف کر دینا۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہم پر اپنا کرم فرمانا۔ یا باری تعالیٰ ہم پر اپنا کرم فرمانا۔ یا باری تعالیٰ ہم نے سورہ البقرہ پڑھی، صحابہ کرام کی رودادیں سنی، وہ جو نماز سے مدد لیتے تھے، جن کے لیے نمازیں ہلکی تھیں، جن کے سینوں پر پتھروں کی سلیں رکھی گئیں، جن کو بھڑکتے انگاروں پر لٹایا گیا تھا، جن کو مارا پیٹا گیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن کو تو ٹھونک بجا کر اپنے کام کے لیے دیکھتا تھا۔ یا باری تعالیٰ وہ صاحب ایمان تھے، وہ تو
عظمت کے پہاڑ تھے، وہ صبر کی چٹانیں تھیں۔ یا اللہ ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے، ہمارا دین بڑا ناقص ہے، اللہ ہمیں ان کی طرح نہ آزمانا۔ یا باری تعالیٰ ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈالنا، ہم تو ذاکر بھی نہیں، شاکر بھی نہیں، ہم تو صابر بھی نہیں۔ یا باری تعالیٰ ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈالنا۔ اللہ پاک تو نے کہا ہے کہ میں آزماؤں گا تمہیں، جانوں کی کمی سے، مالوں کی کمی سے آزماؤں گا، خوف اور بھوک سے آزماؤں گا۔ یا باری تعالیٰ ہمیں ایسے نہ آزمانا کہ ہمارا ایمان چلا جائے۔ یا اللہ ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈالنا۔ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ عَنَّا، یا اللہ ہم کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو معاف کرنے والا، بڑی عزتوں والا ہے، اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو فرداً فرداً معاف کر دے۔ یا اللہ پاک ہمارے گھرانے سے جو کمیاں ہوئیں ان کو معاف فرما دے، ہماری امت مسلمہ سے جو کمیاں ہوئیں ان کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہو جانا، اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہو جانا، ہمیں اپنے غضب سے، قہر سے، ناراضگی سے بچا لینا۔ یا اللہ پاک ہمیں تھوڑے نہ رکھ، زیادہ کر دے، ہمیں کمزور نہ رکھ، ہمیں طاقتور کر دے، ہمیں محروم نہ رکھ، عطا کر دے۔ اللہ دوسروں کو ہم پر مقدم نہ رکھ، ہمیں دوسروں پر مقدم کر دے۔ یا باری تعالیٰ ہمیں ذلیل نہ رکھ، ہمیں عزت عطا کر دے۔ اللہ ہم سے خوش ہو جا اور ہمیں خوش کر دے۔ یا باری تعالیٰ سورہ البقرہ کی یہ آخری 2 آیات کہ جن کو پڑھ کر جو دعا مانگیں وہ قبول ہوتی ہے، تو یا باری تعالیٰ تو آج کسی کو بھی ناکام و نامراد نہ چھوڑنا۔ یا باری تعالیٰ ہم سب کی جھولیاں پھیلی ہیں، جس کے حق میں جو خواہش بہتر ہے وہ قبول فرما لے۔ یا باری تعالیٰ ہمارے حق میں شہداء، انبیاء، صالحین کی دعائیں قبول فرما۔ یا باری تعالیٰ سورہ البقرہ پڑھ کر ہم نے جو کچھ پڑھا، سنا، سمجھا، ہمارا یہ پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، یہ سب کچھ ہمارے اسلام اور اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ یا باری تعالیٰ ہم نے جو احکامات سنے اس میں ہمیں سب کو شرح صدر کر دینا۔ یا باری تعالیٰ ہمیں اس رستے پر چلانا جو رستہ تیرا پسندیدہ ہے، اور اس رستے پر چلنا ہم سب کے لیے آسان کر دینا۔ یا باری تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ آسان کر دینا۔ یا اللہ ہم پر، ہمارے اہل خانہ پر صبغۃ اللہ کا رنگ چڑھا دینا۔ یا اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لینا، اور ہمیں ایسا بنا دینا کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ یا اللہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ یا باری تعالیٰ اس صورت کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والی اور ہم پر سایہ کرنے والی بنا دینا، اس کی سفارش کو ہمارے حق میں قبول کر لینا۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین ثم آمین۔